وہ جوان ہو رہے ہیں اور ہم اس آدمی کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ آدمی کھڑا ہے۔ 1971 جب پہلا اس نے میچ کھیلا تھا اس سے لے کے آج تک یہ پاکستان کے لیے کھڑا ہے، اور ہم اس کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایک بہتر ملک بنانا چاہتے ہیں۔ کیا آپ عمران خان صاحب کے حوصلے کو توڑ سکے؟ نہیں توڑ سکے۔ کیا عوام کا ان سے جو ایک اٹوٹ رشتہ ہے اس کو توڑ سکے، اس میں درار ڈال سکے؟ نہیں ڈال سکے۔ آپ نے ہر ممکن کوشش کی، ان سے ان کا انتخابی نشان چھینا، ان سے ان کی آدھی سے زیادہ پارٹی چھڑوائی، لوگوں کو پارٹی چھڑوا کے اور پارٹیوں میں آپ نے اس کو شامل کرایا، ان کے سابق وزراء اعلیٰ سے آپ نے پارٹیاں بنوائیں۔ وہ لوگ جن پہ تحریک انصاف کا بڑا ٹرسٹ تھا ان کو عمران خان سے دور کیا، لیکن اس کے باوجود قوم نے 8 فروری کو آپ کو میسج کیا دیا کہ آپ چاہے جو بھی کریں، قوم فیصلہ یہ کر چکی ہے کہ پاکستان کو ٹھیک ہونا ہے اور ٹھیک عمران خان اور تحریک انصاف کے ہاتھ سے ہونا ہے۔ آپ نے اپنی کوشش یہ کر کے دیکھ لی کہ رجیم چینج ہوئی۔ رجیم چینج میں اس ملک کے اداروں اور تمام ذمہ دار لوگوں کا اور پورے جمہوری سسٹم کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپس کے اختلاف میں ہم دوسرے کے خلاف کسی بھی حد تک جاتے ہیں، لیکن جب بات ملک کی آتی ہے پھر ہماری ذمہ داری ہے، قومی فریضہ ہے کہ ہم اس وقت کے وزیر اعظم کے ہاتھ مضبوط کرتے۔ ہم نے ہاتھ مضبوط نہیں کیے، عمران خان صاحب کو اکیلا چھوڑا اور رجیم چینج کی، لیکن قوم نے عمران خان کو اکیلا نہیں چھوڑا، اور قوم نے 8 فروری کو بتایا کہ پاکستانی قوم کس طرف کھڑی ہے۔ آپ نے فارم 47 کی حکومت بنائی، آپ بتائیں کیا کوئی پاکستانی اس کو مانتا ہے؟ وہ حکومت جس کے پیچھے عوامی مینڈیٹ نہیں ہے۔ عوامی مینڈیٹ کے بغیر آمریت تو چل سکتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے طاقت ہوتی ہے، لیکن عوامی مینڈیٹ کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی، کیونکہ جمہوریت چلتی ہے عوام کی طاقت سے، عوام کی مرضی سے، عوام کی منشا سے۔ اب بھی وقت ہے اگر اس ملک کو جمہوریت سے چلانا ہے تو پھر جمہور کی ماننی پڑے گی۔ کیا وقت نہیں آ گیا کہ ایک نیا عمرانی معاہدہ لکھا جائے، ایک نئی کمٹمنٹ ہو اس قوم کے ساتھ؟ یہ قوم نے بڑی قربانیاں دے دی، ہمیشہ قربانی ہم قوم سے مانگتے ہیں۔ اشرافیہ کب قربانی دے گی؟ اس ملک کی ایلیٹ کب قربانی دے گی؟ وہ لوگ جو کروڑ پتی ہیں، جو اربوں پتی ہیں، جو اس ملک میں جب اپنا کیریئر سٹارٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی ادارے میں ہو، چاہے وہ سیاست میں ہو، بیوروکریسی کسی بھی جگہ پہ ہو، ان کی سٹارٹ کیا ہے اور ان کی انتہا کیا ہے؟ ہمارے سامنے تو مثال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، باقی بڑے بڑے ہمارے جید اسلامی تاریخ کے نام جب اس دنیا سے جا رہے تو کیا چھوڑ گئے؟ اور آج معمولی سا شخص معمولی سی ابتدا سے شروع ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی انتہا کو ٹچ کرتا ہے تو پھر کیا جزیرے اور کیا براعظموں میں ان کے جو ہے محل اور کیا ان کے اثاثے، کیا یہ غریب ملک کو شبہ دیتا ہے؟ ہمارے پڑوس میں ہندوستان ہے، ہمارا حریف ہے، ازلی دشمن ہے، اس سے ہماری جنگیں ہوئی ہیں۔ ان کے سابق وزراء اعظم کو دیکھ لیں، ان کے سابق سربراہان جو اداروں کے ہیں ان کو دیکھ لیں۔ کبھی کسی نے نام دیکھا کہ پاکستان سے باہر ان کے اثاثے ہیں؟ یہ پاکستان کب ٹھیک ہوگا؟ اور جو ٹھیک کرنے کے لیے نکلا ہے اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا۔ جن لوگوں کی وجہ سے اس ملک کے ساتھ یہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے کروڑوں پاکستانی عمران خان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور 27 سال سے تحریک چلا رہے ہیں، ان سے تو آپ ملک نہیں چلا سکتے۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ you can't reinforce the failure. All those people who are in power now are part of the problem, they are not part of the solution. ان کے پاس سلوشن نہیں ہے، ان کے پاس وہ کنجے نہیں ہیں جس سے عوام کے مسائل کا حل نکل سکے۔ وہ تالا جو عوام کے مستقبل کا، امیدوں کا تالا ہے، وہ کھلے گا صرف ایک شخص کے ہاتھ سے، جس کو آپ نے اڈیالہ قیدی نمبر 804 ڈالا ہوا ہے۔ 24 نومبر کی ہماری کال ہے، اس کال پہ قوم نکلے گی۔ آپ کے پاس دن تھے، اب بھی 1-2 دن ہیں، ہوش کے ناخن لیں۔ سب سے پہلے میں پاکستانی قوم کی طرف سے یہ مطالبہ رکھتا ہوں، صرف تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا۔ 26ویں آئینی ترمیم بھی غلط ہوئی، آئین و قانون کی حکمرانی بھی چاہیے، مینڈیٹ کی واپسی بھی چاہیے، لیکن قوم کا آج صرف ایک نعرہ ہے،
سب سے پہلے عمران خان ہمیں باہر چاہیے، اس کے بعد باقی تمام مسائل کا حل انشاءاللہ نکل آئے گا۔ اور جو میں نئے عمرانی معاہدے کی بات کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں؟ عمران خان صاحب کو باہر آنا چاہیے، عمران خان صاحب باہر آئیں، پھر تمام پولیٹیکل فورسز بیٹھیں اور ایک نئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوگا، سیاستدان کا کیا رول ہوگا، وزیر اعظم کیا کرے گا، کیا ہمیشہ وزیر اعظم یا کال کوٹلی میں ڈالا جائے گا یا شہید ہوگا یا ملک سے باہر دربدر ہوگا؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک وزیر اعظم کو 5 سال ملیں اور پھر عوام اس کا احتساب کرے؟ اسٹیبلشمنٹ ادارے ملک کی حفاظت کے لیے لازم و ملزوم ہیں، وہ بھی تب اپنا مضبوط کام کر سکیں گے جب ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو۔ اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے، 27 جولائی 2023 کو جب میں جیل سے ہائی کورٹ پشاور کے حکم سے آخری بار جب میں بری ہوا اور میں نکلا اور 9 مئی کا میرا کیس بھی ختم ہوا، میں نے پہلی بات جو میڈیا کے سامنے کی تھی وہ آج بھی کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ اڈیالہ کے بارے یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور سیاسی استحکام آ نہیں سکتا جب تک آپ ملک کے سب سے بڑے لیڈر، ملک کے سب سے بڑی جماعت، اس کو آپ انگیج نہیں کرتے۔ اور جب یہ انگیجمنٹ ہو اس کے بعد سیاسی جماعتیں یہ فیصلہ کریں، سیاسی جماعتیں یہ فیصلہ کریں کہ یا یہ اقتدار کی جنگ ہے یا یہ عوام کی خدمت کا ایک مقابلہ ہے۔ اگر اقتدار کی جنگ ہے تو بالکل آپ کریں جو آپ کر رہے ہیں، کوئی کسی کا کندھا استعمال کریں، کوئی آپ کو آنکھ مارے، کوئی آپ جو بھی طریقہ، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ملک کو ٹھیک کرنا ہے، ملک کو آگے لے کے جانا ہے، پھر ایک بات پہ تمام پولیٹیکل فورسز کو اس نقطے پہ آنا ہوگا کہ کسی کا کندھا استعمال نہیں ہوگا اقتدار میں آنے کے لیے، اور جب اقتدار میں آ جائیں پھر کرپشن سے، اقربا پروری سے دور رہنا ہے۔ اس ملک کو ملک بنانا ہے جس لیے بنا تھا، کیونکہ ہماری 3 نسلیں قبروں میں جا چکی ہیں، لیکن آج تک کا وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس قوم کو علامہ کی فکر کی روشنی میں سنایا تھا، دکھایا تھا۔ کیا ہم صرف بھیک مانگنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا پاکستان نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ ہوتے ہوئے دنیا کے سامنے ہم کاسالیس ہیں؟ ہم کس ملک کے پاس نہیں جاتے؟ یہ کیوں ہے؟ کیا ہمارے ڈی این اے میں کوئی فالٹ ہے؟ کیا ہم محنتی نہیں ہیں؟ کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ کیا ہم محمدی نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم دنیا کی باقی قوموں سے ہمیں کوئی کمزوری ہے؟ ہمارے پرورش میں کوئی کمی ہے؟ مسئلہ صرف ایک ہے، ہماری لیڈرشپ میں مسئلہ ہے کہ لیڈرشپ بیٹھے اور اس بات پہ فیصلہ کرے کہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ لیکن وہ کیسے ہوگا جب آپ ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو گولیاں مار کے جیل میں ڈالیں؟ میری دعا ہے کہ سیاسی فورسز ہوش کے ناخن لیں، اور جو لوگ فیصلہ کن ہیں وہ بھی کوئی سوچیں کہ آپ نے پورے ملک کو اس مشکل میں جو ڈالا ہوا ہے، آج روڈ پہ جائیں 100 میں سے 99 لوگ ایک سوال کرتے ہیں، خان کب باہر آ رہا ہے؟ خان کب باہر آ رہا ہے؟ انشاءاللہ ہمارا دل کہتا ہے خان جلد باہر آ رہا ہے۔ جتنی جلد باہر آئے گا اتنی جلد پاکستان کے مسائل اللہ تعالیٰ حل کرے گا۔ بہت شکریہ۔